رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حکومت حقہ نہیں ہے بلکہ باطل حکومت ہے، لہذا امام حسین نے حق اور باطل کے درمیان ایک خط فاصل کھینچ ڈالی۔ علامہ اقبال اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، خون او تفسیر ای اسرار کرد، ملت خوابی دہرا بیدار کرد۔ اگر حضرت امام حسین کا یہ اقدام نہ ہوتا تو ساری ملت اسلامیہ خواب غفلت میں رہ جاتی اور یزید کے طرز عمل کو حق بجانب سمجھتی اور قیامت تک یزید کا طرز عمل درست اور جائز سمجھا جاتا، لیکن حضرت امام حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر کے اپنی جان کی بازی لگا کر ملت خوابیدہ را بیدار کرد، سو ایہوی ملت اسلامیہ کو حضرت امام حسین نے جگا دیا۔ رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعلہ اندوختیم۔ پھر فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کیسی عالیشان سیرت ہے، ان کی سیرت گویا کہ قرآن پاک کی عملی تفسیر، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تفسیر، آپ کی عملی زندگی، آپ کی عملی سیرت گویا کہ قرآن پاک کی جیتی جاگتی تصویر ہے اور عملی تفسیر ہے، چلتا پھرتا قرآن پاک کا عملی نمونہ۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم، کہ قرآن کے جو رموز ہیں، جو اسرار ہیں، یہ قرآن پاک کے جو نظم ہیں، اس کے جو کلمات ہیں، یہ تو لغت میں اس لفظ کے یہ معنی آتے ہیں، اس لفظ کے وہ معنی آتے ہیں، یہ تو قرآن پاک کے کلمات ہیں، خطوط ہیں، اور اس کے پیچھے کچھ معنی اور مطلب ظاہری لغت کے اعتبار سے آپ پڑھ لیتے ہیں، یہ خطوط اور لکیریں ہیں، لیکن اس کے اندر جو سیرت کا، کردار کا جو معنوی پہلو ہے وہ تو رمز قرآن از حسین آموختیم، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہم نے قرآن پاک کے ان رموز اور اشاروں کو ہم نے سمجھا کہ قرآن پاک کے ان رموز کو، ان اسرار کو حضرت امام حسین کی عملی سیرت کو دیکھنے سے ہم کو قرآن پاک کے اسرار و رموز کا گہرائی سے اندازہ اور پتہ لگا۔ ز آتش او شعلہ اندوختیم، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے اور باطل سے حق کو پرکھ کر پہچان کر نکالنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو آگ بھڑکائی، جو آگ دہکائی ہے باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، حضرت امام حسین نے جو ساری ملت کے دلوں میں ایک آگ جو جلا دی ہے، اسی آگ سے قیامت تک جتنے مجددین اور مصلحین، امت میں جتنے بڑے بڑے کام کرنے والے، قربانیاں دینے والے، یعنی حضرت امام حسین کے بعد اسلامی تاریخ گواہ ہے کیسے بڑے بڑے مجددین اور مصلحین پیدا ہوتے گئے، اور ظالم حکمرانوں اور جابر بادشاہوں کے مقابل میں ان کے غیر غلط فیصلوں کو قبول کرنے کے بجائے ان کے مقابل میں ڈٹ گئے اور اڑ گئے اور ان کے غلط فیصلوں کو قبول نہ کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیے ظالم اور جابر بادشاہوں نے حضرت امام اعظم کے ساتھ کیا ظلم و ستم ڈھایا۔ حضرت امام اعظم کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ناروا سلوک کیا گیا، ان کے ساتھ کس قسم کی بدتمیزی کی گئی کہ حضرت امام مالک کو طرح طرح کی سزائیں دی گئی، ان پر کوڑے برسائے گئے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خلق قرآن کے مسئلے میں ظالم جابر بادشاہ نے کیا ظلم و ستم کو ڈھایا، ان کے جسم پر کوڑے مارے گئے۔ اسی طرح حضرت مجدد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے مقابل میں اٹھ کھڑے ہوئے، دین الہی کے خاتمے کے لیے، دین الہی کی سرکوبی کے لیے۔ حضرت مجدد الفثانی وقت کی جو سب سے بڑی امپائر، وقت کی سب سے بڑی جو حکومت سمجھی جاتی کہ جو تقریباً 3 بڑے ملکوں پر پھیلی ہوئی، ہندوستان، پاکستان اور افغانستان، یعنی تقریباً ایک بر اعظم کے برابر اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ اکبر، اس کے مقابل میں حضرت مجدد الفثانی، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے سامنے، اس کے دربار میں کبھی اس کو سجدہ نہ کیا، جبکہ سارے لوگ اس کے دربار میں اس کے لیے سجدہ تعظیمی کرتے۔ حضرت مجدد الفثانی اس کے لیے نہ سجدہ کیے، نہ اس کے دین میں بنائے ہوئے من گھڑت دین میں جو کچھ بھی مزعومات اور عقائد باطلہ یا غیر غلط طور طریقے بنائے گئے تھے، حضرت مجدد الفثانی اس کو قبول کرنا تو کجا، اس کو آپ نے نافذ بھی ہونے نہیں دیا صحیح طور پر، بلکہ اس کے خلاف آپ مسلسل مہم چلاتے رہے، اور اکبر اور اس کے بعد جہانگیر کے دربار کے جو وزراء اور خاص وہاں کے جو بادشاہ کے مصاحبین اور حاشیے کے جو لوگ تھے، ان کی تربیت کر کے حضرت مجدد الفثانی نے
پھر سے دین اسلام کی تجدید اور احیاء کا کارنامہ انجام دیا۔ تو اب یہ جو کارنامے مجددین امت کے ہم کو نظر آتے ہیں، تو علامہ اقبال فرما رہے ہیں اس کی چنگاری ہر مجدد کے اندر یہ جو چنگاری ہے یہ دراصل حضرت امام حسین کی وہاں لگائی ہوئی اس آگ سے لیے جانے والے اقتباسات اور شعلے ہیں، اور گویا ہر شخص کے اندر یہ چنگاری جو ہوتی ہے، یہ چنگاری کو روشنی اور تازگی مل رہی ہے حضرت امام حسین کے اس جذبہ شہادت سے۔ اس لیے فرماتے ہیں ز آتش او شعلہ اندوخ دیب، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا